اس قانون کے تحت بھی۔ اب اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند سالوں میں کہ یہاں پہ وزرائے اعظم جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ڈسکوالیفائی کر کے کہا گیا کہ جی اب یہ انہوں نے ایسے فیل کیے ہیں کہ اب یہ یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی وزارت عظمیٰ بھی چلی گئی، ان کی حکومتیں بھی چلی گئیں، لیکن ساتھ ہی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے، سپریم کورٹ، انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ ان کے کیسز جو ہیں یہ نیب میں جائیں اور نیب ان کے کیسز دیکھے اور پھر ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل ہوں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بیوروکریٹس کے خلاف ان کی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جہاں سیاستدانوں کے خلاف ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہاں ہماری ہی عدلیہ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی میں بھی پروسیڈ کریں۔ تو ان سب کو جب میں اکٹھا کرتا ہوں تو جو سپیریئر کورٹ ججز ہیں ان کے معاملے جو ہیں بالکل وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں گے، اور وہ معاملے جو ہیں اگر اس میں کرمنل اوور ٹونز ہیں، کرپشن کا ایلیمنٹ آتا ہے، تو پھر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس میں بھی جورسڈکشن ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، اور وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس قانون میں کوئی بھی سیکرڈ کاؤ، یعنی کہ وہ مقدس گائے اس قانون میں کوئی نہیں ہے۔ اب لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس میں کہ کچھ جج صاحبان کے بارے میں کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں۔ ان آڈیو لیکس کے تحت ایک کمیشن قائم کرنا پڑا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں آ رہی تھی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے جوڈیشل سسٹم جو ہے پاکستان کا، وہ روک دیں اس کو، کہ پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو لگ رہا تھا جیسے کہ کچھ باہر سے کچھ لوگ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی اس میں آڈیو لیکس میں شواہد آ رہے تھے جس سے کہ ہمیں ایک کرپشن کا بھی عنصر ملتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بہت کوشن ایکسرسائز کیا اور ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن بھی انہی کے بردر ججز پہ مبنی کمیشن بنایا گیا، اور ان کا یہ نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ججز کے علاوہ کوئی کمیشن بنتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جب وزرائے اعظم کے خلاف جب فیصلے آئے ڈسکوالیفیکیشن کے، یا اور لوگوں کے خلاف اور طبقوں کے خلاف معاملات آئے، تو یا میرے آپ کے بارے میں، عوام الناس کے بارے میں بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو کوئی کمیشن نہیں بنایا جاتا، بلکہ سیدھا کہا جاتا ہے کہ اب ان کے کیسز جو ہیں وہ تفتیشی اداروں میں ڈال دیے جائیں۔ اور بہت سارے ہمارے چیف جسٹس ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے۔ یہاں تک کہا گیا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں ایک کوئی ایک بالکل غلط شکایت ہو گئی، فیکٹس بھی وہ صحیح نہیں تھے، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کو بھی اریسٹ کر لیں۔ تو خدا را وہ والی زبان حکومت نے کبھی نہیں کہی، جج صاحبان کے خلاف ہم وہ زبان نہ بولیں گے، نہ ان کو ہم بے توقیر ہونے دیں گے۔ اور اسی لیے یہ جو کمیشن ہے یہ بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ان کو ایک اچھی سہولت تھی۔ سہولت ان کو یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کمیشن کے سامنے اپنی انوسنس بھی ثابت کر سکتے تھے، اور کمیشن کے سامنے ان کو یہ موقع تھا موقف پیش کریں، اور اگر کمیشن میں رپورٹ فیوریبل آ جاتی تو پھر تو نہ تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، اور نہ ہی فوجداری جو ہمارے ادارے ہیں جو کرپشن وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں ادھر معاملہ جائے گا۔ تو یہ سہولت جو تھی یہ بھی جج صاحبان کو دی گئی تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باوجود اس ساری سہولت کے جو کہ ان کو دی گئی تھی، ایک اچھا موقع دیا گیا تھا، انہوں نے خود ہی اس کمیشن کو کی پروسیڈنگز کو سٹے کر دیا، اور یہ ایک قانونی طریقہ جو ہے اس کو روک دیا گیا، اور
اس میں کچھ ایلیگیشن اس طرح کی بھی آ رہی تھی کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں، اور وہی ہمارے جج صاحبان جو کہ ہم خیال جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنایا اور پھر یہ جو کمیشن ہے اس کی ورکنگ کو روک دیا. اور سرکار کی یہ بھی کوشش تھی اور پارلیمان کی کوشش تھی کہ ایک جو ایلیگیشن لگ رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ پہ کہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے بینچز بنائے ہیں، تو قانون بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023، سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ. اس کے تحت وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کو امپاور کیا گیا، اور کوشش یہ تھی کہ اگر یہ اس طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے تو یہ بند ہو جائے اور چیف جسٹس صاحب پہ کوئی کسی طرح کی انگلی نہ اٹھائے. لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی کا ایک اور بینچ بنایا، اور ایک ایسا قانون جو ابھی مارز وجود میں آیا ہی نہیں تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ روک دیا، جو کہ وہ نہیں روک سکتے تھے. اور کسی شخص کو ایک پٹیشن جو اس طرح کی آتی ہیں، کسی شخص کو کوئی ایسا فنڈامنٹل رائٹ حاصل نہیں ہے، کوئی بنیادی حق کسی کا نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کو روک دے اور قانون کا اطلاق ہونے سے پہلے قانون سازی کو روک دے. آپ تمام فنڈامنٹل رائٹس کھول کے دیکھ لیں، ایسی کوئی فنڈامنٹل رائٹ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اور یہ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قانون کا رستہ جو ہے وہ روکا گیا، اپنی مرضی کا بینچ بنایا گیا. اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئیں جب کہ الیکشن کے معاملوں میں بھی ہماری سپریم کورٹ آئی اور وہاں پہ ایک ایسا آرڈر کیا جو کہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو بھی کوشش کی گئی کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے کی، بہرکیف وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور یہ جو قانون سرکار نے بنایا، یعنی بنایا تھا پارلیمان نے، تو یہ قانون صریحاً خود شروع نہیں کیا گیا تھا یہ معاملہ، بلکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے آئے جس میں کہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا بینچ فارمیشن کا، کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں. اور لہٰذا یہ اس چیز کے اس کوشش کی گئی کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے. لیکن یہ جو سارا پروسیس ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی انہوں نے خود ہی دے دی جو کہ ان کو اختیار نہیں تھا، بینچز بھی انہوں نے اپنی مرضی سے بنانے شروع کر دیے. اور جب قانون سازی ہوئی تو اس قانون سازی کو بھی انہی بینچز پہ جن پہ کہ یہ شک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، انہی بینچز کو پھر اکٹھا کر کے اپنے ہم خیال جج صاحبان کو انہوں نے یہ جو دو قوانین ہیں جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023 اور دوسرا سپریم کورٹ ریویو آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ آف 2023، تو ان سب کو روک کے اب لیٹسٹ یہ کیا ہے کہ یہ سارے کیسز غالباً انہوں نے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، الیکشن کا معاملہ اور انہوں نے اب غالباً یہ رکھا ہے اگلے ہفتے میں یہ سارے معاملات جو ہیں. تو یہ ایک ایسی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے جس سے کہ ہم چند مخصوص ججز جو ہیں وہ نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے خلاف ایک پیش رفت کر رہے ہیں، بلکہ وہ پارلیمان کے قانون کو بھی نہیں مان رہے، اور انہوں نے آئین اور تمام سٹیچوٹس کے خلاف فیصلے دے کے الیکشن میں بھی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے الیکشن کرا لیں. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں نہ صرف کہ تحفظات ہیں ہم سب کے، بلکہ وہ قانونی، آئینی اور منطقی اعتبار سے بھی غلط ہیں. تو ایک تو میں نے آپ سے یہ ذکر کرنا تھا آج، اور دوسری جو اہم چیز ہے جو میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ بریک تھرو ملا ہے کچھ کیسز میں بھی، اور اس میں وہ جو کیس تھا القادر ٹرسٹ کا، وہاں پہ بھی کچھ شواہد جو ہیں ہمارے اب سامنے آئے ہیں لیٹلی، اور وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. وہ شواہد جو ہیں کہ ہاں اس میں مزید ایویڈنس آیا ہے
جہاں پہ کہ بہت ساری اور ایکسپینسو گفٹس جو ہیں جو کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جو فیملی کے لوگ یا ان کے جو دوست احباب ہیں ان کو سابق وزیر اعظم سابق تو ان کے جو دوست احباب یا ان کے اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈونیشنز آئیں جو کہ کیش میں تھی کائنڈ میں تھیں تو وہ ایویڈنس بھی آیا ہے مزید اس میں اب جو اماؤنٹس میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھے اس میں بھی اضافہ ہو گیا اور ایک اور بات جو ضروری میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو 190 پاؤنڈ آئے تھے پاکستان کی ریاست کے اس میں چونکہ وہ انہوں نے یہ کہہ کے لے کے آئے تھے کہ یہ ریاست کے ہیں جبکہ گئے کسی ایک خاص کمپنی یا فرد واحد کے اکاؤنٹ میں تو وہاں پہ ٹیکس جو تھا وہ ان کی بہت بڑی ایویژن ہوئی کیونکہ جو اسٹیٹ آف پاکستان کی مد میں جو باہر سے ریپیٹریشن ہوتی ہے پیسے کی اس پہ ٹیکس سے استثنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پیسہ بھی اسٹیٹ کو نہیں ملا اور وہ جو استثنا ہے وہ بھی انہوں نے خود لے لیا تو یہ اربہ روپے جو ہیں مزید اس سے پبلک ایکسچیکر کو اس کا لاس ہوا اور ابھی لیٹلی کچھ اور اکاؤنٹس بھی ملے ہیں کافی بڑی تعداد میں اکاؤنٹس ملے ہیں جس کی کہ تقریباً اپروکسیمیشن جو حجم ہے اس کا وہ تقریباً 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی ایک دوست ہیں فرد شہزادی ان کا نام ہے اور ان کے میاں صاحب ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں 4.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں مزید ملی ہیں اور اس میں اب مزید ایفرٹس بھی کیے جا رہے ہیں کہ میوچول لیگل اسسٹنس بھی پروکیور کیا جائے اور تاکہ وہ ملک واپس آ سکیں اور وہ ان چیزوں کا جواب دے سکیں اس کے لیے بھی جو ایفرٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں تو یہ اسینشلی مین باتیں تھیں جو میں آپ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا اب ان تمام چیزوں پہ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو دا فلور از اوپن ٹو یو آپ اپنے اپنے باری باری سے سوال کرتے ہیں جی خان طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں اسی جگہ آپ سے پہلے جو مشیر اقتصاد تھے وہ بھی اسی طرح کی پریس کانفرنس کرتے تھے وہ بھی لمبے لمبے اعداد و شمار پیش کرتے تھے جی جی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سارے پیریڈ میں نہ تو کوئی یہ ثابت کر سکے اور نہ ہی ملک سے لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ پاکستان واپس آئی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ اس قانون کا بنیادی مقصد لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایسا کیا ڈفرینس کریٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ لوٹی ہوئی دولت بھی حقیقتاً پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہو اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کی عملی شکل بھی قوم کو نظر آئے کہ جنہوں نے کرپشن کی یا اربوں روپے لوٹے ان کے خلاف بھی عملاً کارروائی بھی ہوئی ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پیسہ جس کا بھی ذکر ہوا ہے جو پاکستان آ چکا ہے تو وہ جہاں تک مجھے علم ہے وہ ابھی بھی ہماری جو عدالت عظمیٰ ہے اس کے وہ والا اکاؤنٹ جو ہے جو کہ ایک خاص فیملی کے یا کمپنی کے کی لائبلٹی کے لیے بنایا گیا تھا وہاں پہ پیسہ موجود ہے تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہے نہیں سو پیسہ موجود ہے اور میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس چیز کا سو موٹو نوٹس جو ہے بالکل وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کی سرکار کو وہ ریپیٹریٹ کریں جو کہ پیسہ پاکستان کی سرکار کے لیے آیا تھا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ میرے جو پریڈیسیسر تھے تو انہوں نے بہت باتیں کی تھی اور غالباً آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ میں بھی صرف باتیں کر رہا ہوں تو obviously میری کوشش ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی طرح باتیں کروں اور ضروری بات جو آپ کو ڈفرینس بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ایک تو بہت پیشنیٹ ہوتے تھے اور وہ اصل جو لیگیلٹی ہے اس پہ یوزلی بات کم کرتے تھے
وہ زیادہ ایک سنسنی پھیلا دیتے تھے. تو میں اس قسم کی سنسنی کے خلاف ہوں. اور ایک بڑی ضروری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو ہمارے چیئرمین نیب تھے پچھلے اس دور کے، ان کے کچھ ایسے چیزیں بھی، ویڈیو لیکس بھی آ گئی تھیں، اور اس کی وجہ سے وہ بہت ولنریبلٹی تھی ان کی. تو خدا کا شکر ہے کہ آج وہ لوگ جو ہمارے اس طرح کے اداروں کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ اس طرح کی ولنریبلٹی ان کی نہیں ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ نے پیرلل ڈرا کیا ہے یہ اپلائی کرے گا ان حالات میں. ہاں، اگر میں کوئی چیز ایسی کروں جو انہوں نے کی ہے، خدا نہ خواستہ، تو بالکل آپ مجھے بھی اسپیئر نہ کریں اور مجھے بھی کٹہرے میں لائیں. تو میں اس کے لیے بالکل، مجھے پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ایسی چیز نہیں ہوگی. اور اس میں کوئی بڑا بول نہیں ہے، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ایک کمزور انسان ہونے کے باوجود آج تک وہ پھسلن ہوئی نہیں ہے. جی جاوید حسین صاحب سر جاوید حسین سر میرے کوشچن کے تین چھوٹے پارٹس ہیں. پہلا یہ کہ میڈیا رپورٹس پر عموماً نیب جو ہے وہ اپنی انکوائری شروع کرتا ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک سابق وفاقی وزیر اور فیصل مولا نے کلیم کیا کہ القادر ٹرسٹ کے اندر سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ جنرل فیض ہے، جن کا نام تھا وہ ہے. کیا نیب یا آپ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے؟ اور دوسرا سر کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سپٹمبر کے بعد یہ نواز شریف کی نارحیل کی 61F کی جو نائٹنگ ہے اس کو کروانے کے حوالے سے سپٹمبر سپٹمبر کے بعد اس کو پٹیشن بلایا جائے گا. نیکسٹ اپ کمنگ جو ادر ججز آ رہے ہیں ان کی سب کی طے ہو گئی ہے. اور سر تیسرا یہ کہ میڈیا کو تو معلوم ہے کہ عمران خان کا نام کس نے کہا کہ نہیں لیا جائے گا، آپ پر پابندی کس نے لگائی کہ آپ نام نہ لیں؟ میری عادت ہے، میں زیادہ نام یوزلی نہیں لیتا ہوتا. میں کیونکہ نام لینے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ سب کو پتہ ہے، جب میں نے اگر خان صاحب بھی کہا ہے تو وہ پتہ چل گیا ہے کون ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہنا کہ میں نے ان کا نام چھپایا ہے، میں نے چھپایا کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے بہت اچھالا بھی نہیں ہے. آپ تک بات بھی پہنچ گئی ہے. تو اگر ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نام چھپ گیا ہے تو میں اور ذرا کلیئرٹی سے بیان کر دیتا ہوں. تو اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سابق وزیر اعظم کہا تھا، اب میں عمران خان صاحب بھی کہہ دیتا ہوں. لیکن نام میں چونکہ سب کے عزت سے لیتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آئین کا ایک پروویژن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ڈگنیٹی آف مین. اس کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا ہے. اب آپ کی جو دوسری بات ہے وہ آپ نے کی تھی، جی ہاں، وہ جنرل صاحب کی، جنرل فیض کی. ٹھیک ہے نا. تو جنرل فیض کے بارے میں میں نے ابھی تک کوئی ایسٹس میری نظر سے نہیں گزرے جہاں پہ کہ کوئی اس طرح کے ایویڈنس جو ہے میرے سامنے آیا ہو. تو لہٰذا وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ نیب اس کو نہیں دیکھے گی. بالکل نیب اس کو دیکھ سکتی ہے، نیب کا مینڈیٹ ہے. تو یہ بھی آئی تھنک آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب تیسرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ کیا تھا میاں صاحب کی واپسی سے 62(1)(f) سے، کہ اس میں آپ نے ایک اور بھی سوال کیا تھا کہ کوئی عدلیہ سے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے جس سے کہ میاں صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے. تو میں چونکہ پیورلی ایز اے لیگل ایکسپرٹ بات کر رہا ہوں آپ سے، اور پھر میرا یہ احتساب سے بھی تعلق ہے. میں میرٹس بھی دیکھے ہیں، واقعات بھی دیکھے ہیں، قانون بھی دیکھا ہے. میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی ڈیل کی ضرورت ہے. اور اگر ڈیل ہو رہی ہوتی تو پھر آج کی یہ جو پریس کانفرنس کا جو شروع کا پارٹ ہے میرا خیال ہے اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں تھی. میں نے دو ٹوک بات کی ہے، اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اکراس دا بورڈ اس کو دیکھا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کی جائے گی. وہاں پہ کوئی سیکرڈ ہولی کاؤز نہیں ہے. تو لہٰذا وہ یہ بھی بات آئی تھنک آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہو رہی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا کیس جو ہے وہ آلریڈی مریم بی بی ایکوٹ ہو چکی ہے، اور وہی کیس جو مریم بی بی کے خلاف تھا اسی طرح کا میاں صاحب کے خلاف ہے. مریم بی بی کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ بینیفیشل اونر ہے،
اور میاں صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ اونرشپ میاں صاحب کی تھی اور میاں صاحب کے پیسے سے ایکوائر کیا گیا تھا یہ سارا کچھ. اس کے بارے میں کچھ ایویڈنس نہیں ہے. اور آن میرٹس یہ جب بھی کیس ٹیک اپ ہوگا, اور ایون وہ جو کیس ہے ان کا جہاں ان کو نااہل کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے جو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, یا وہ جو اقامہ کا ایشو بنایا گیا تھا, اقامہ کا ایشو اس کیس کی پلیڈنگز میں تھا ہی نہیں. اقامہ کا ایشو وہ جو کیس فائل ہوا تھا پناما کا, عمران خان نیازی بنام میاں نواز شریف, اس میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا, اور کورٹ کے آرڈرز میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا. یکدم یہ کہاں سے آ گیا, کیوں آ گیا, اور پھر ایک اتنی زیادہ ہیئر سپلٹنگ کی گئی کہ جو ایسٹ میاں صاحب نے کبھی لیا ہی نہیں تھا, جو انکم انہوں نے کبھی لی ہی نہیں تھی, بہت ہی انڈائریکٹ ریزننگ سے کہہ دیا گیا کہ یہ بھی ایک ایسٹ ہے ان کا, اور یہ انہوں نے چھپایا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں صریحاً غلط تھا. اور یہ صرف میاں صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے کیسز اس دوران میں لوگوں کے خلاف فیصلے ہوئے, اور ان کو ہمیشہ کے لیے, کچھ لوگ تھے 15-20 سال سے وہ نوکریاں کر رہے تھے, اور ایک جنبش قلم سے سپریم کورٹ نے 184(3) میں, جبکہ فنڈامنٹل رائٹ کا کوئی کویسچن بھی انوالو نہیں تھا. ایک کیس تو مجھے یاد ہے, وہاں کنٹیمپٹ فائل ہوئی تھی کسی کے خلاف, اور وہ کنٹیمپٹ میں سپریم کورٹ نے سو موٹو بیچ میں نوٹس کنٹیمپٹ میں کر دیا. کنٹیمپٹ کو تو لگایا کسی کو نہیں, اور تقریباً کوئی چند ہزار لوگ پولیس سے نکال دیے گئے. وہ بھی کیس ہے. تو یہ جب قوانین جو بن گئے ہیں, ان میں جب یہ کیس کھلیں گے تو بڑی بڑی ناانصافیاں ہوں گی. لیکن اگر یہاں پہ ہمارے عدالتی نظام میں اگر اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی ناانصافی کی تلافی نہیں کروا سکتے, تو آپ سوچیں کہ خدارا ایک غریب آدمی کا کیا حال ہوگا. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, انہی امپریشنز کو ختم کرنے کے لیے, اسی طرح کی ناانصافیوں کی دادرسی کے لیے, اور جب اس طرح کی ناانصافیوں کی دادرسی ہوگی آنے والے دنوں میں, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عدلیہ کو فائدہ ہوگا. عدلیہ کی ساکھ جو ہے بہتر ہوگی, بحال ہوگی. اگر اس کی ساکھ میں آج کوئی بلاٹ آ گیا ہے, یا اس کی ساکھ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو گئی ہے, تو وہ اس کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہوگی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, کہ ہم پارلیمان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, لیکن ہم ان چند لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو کہ اپنے من پسند لوگوں کو ملا کے تو پاکستان کے سارے سسٹم کو, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی پارلیمان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو قانون آئین کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو چاہتے ہیں کہ ایک فرد واحد جو ہے اس کو سارے آئینی اختیارات ایک انڈائریکٹ طریقے سے مل جائے, کیونکہ آئین کا منشا یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر سے کھیل سکے. جی سر, دلی کیپٹل اسلام آباد سے ایڈوکیٹ علی عمران. سر میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں, اس پہ روشنی ڈال دیجیے. جی جی. ایک تو آج آپ نے فرمایا کہ 190 جو ہے آپ کے گورنمنٹ انڈیویجول کے اکاؤنٹ میں آئے. میرے خیال سے وہ ایک آئینی ادارے کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اور گورنمنٹ اس کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکتی ہے, وہ پیسوں کا ہو سکتا ہے. مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سابقہ وزیر اعظم کے بیوی کے یا اس کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں. تو یہ دوسری سر, جو آپ نے بات کی کہ ججز کی جو ہسٹری ہے یا جوڈیشری جو ہے, کام اتنے بڑے بندے کو انصاف نہیں ملا تو ایک عام آدمی کو کیسے ملے گا. تو سر پھر اسٹارٹ کریں 1955 سے مودی پولیس ٹیم سے اسپندیار تک 2001 کی کیسز تک, تو انصاف تو کبھی بھی کسی کو نہیں ملا. تو اگر 1955 سے لے کر 200 برس سے راسمہ جلانی اور سارے نیچے آتے تھے ظفر علی شاہ کیسز تک نہیں ملا, تو اب کیسے ملے گا؟ یہاں پہ بس کیا کریں سر ایکسلنٹ کویسچن, دس از این ایکسلنٹ کویسچن جو آپ نے پوچھا ہے, کہ اس سے بڑی کلیئرٹی پیدا ہوگی کہ جو پچھلے اتنے سارے کیسز تھے جو غلط ڈیسیژن تھے, جس میں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کے اس کے بعد جیسے آپ نے مولوی تمیز الدین کا ذکر کیا ہے, یا بہت سارے انکانسٹیٹیوشنل جو ایکٹس تھے یا جو انکانسٹیٹیوشنل ٹیک اوورس تھے, اس پہ بھی جو عدالتوں کے فیصلے آئے وہ سب واپس ہونے چاہیے. تو وہ انٹرسٹنگلی جو لوگ ایگریوڈ ہوئے تھے ان چیزوں سے, وہ سب اللہ میاں کو پیارے ہو چکے ہیں, وہ ہیں ہی نہیں.
اس لیے یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس میں بہت تھوڑے سے کیسز اب آئیں گے, زیادہ کیسز اب نہیں آئیں گے, بہت تھوڑے سے کیسز آئیں گے, لیکن قانون کی سمت جو ہے اس کو درست کر دیا گیا. تو اب بلکہ یہ جو آیا تھا مثلا ایک فیصلہ آیا تھا 31 جولائی کا, جس میں کہ کچھ ججز کو نکال دیا گیا تھا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. سپریم کورٹ میں 14 پی سی او ججز بیٹھے, 14 پی سی او ججز, اور انہوں نے سپریم کورٹ کے ریمیننگ 15 ججز کو نکال دیا. اور ان 15 ججز میں سے زیادہ تر ججز وہ تھے جو پی سی او ججز نہیں تھے, بلکہ جنہوں نے 1973 کانسٹیٹیوشن کے نیچے اوتھ اٹھایا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہائی کورٹ کے بھی بہت سارے ججز نکال دیے, اس میں میں بھی تھا. ٹھیک ہے نا, میں بھی تھا. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے اس چیز کا بڑا غصہ ہے, تو مجھے اس چیز کا قطعاً غصہ نہیں ہے, اور میں آج بھی اس چیز کے خلاف خود بھی اپیل میں نہیں آؤں گا. میں نہیں آ رہا اپیل میں آپ کو کلیئر کر دوں, کیونکہ اگر میرا آپ نے ذاتی طور پہ دیکھنا تو مجھ پہ تو قدرت ویسے ہی بہت بہت مہربان رہی. اب اس وقت کے جو ججز ہیں ان میں مجھے پتہ ہے کہ تقریباً بہت سارے اب اللہ میاں کو پیارے ہو گئے ہیں, اور جو کچھ ہیں ان کا اب کوئی موڈ نہیں ہے, کیونکہ جو اچھے وکیل تھے, وکلا تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ویسے اسٹیبلش کر لیا. اور چند لوگ جو تھے وہ میرا خیال ہے اب شاید ہی کوئی پٹیشن اس وہاں پہ آئے, ہارڈلی 2-4 لوگ ہوں گے. تو یہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کی گئی ہے, تو بالکل نہیں, کسی کو فائدہ اس طرح سے نہیں ملا. لیکن یہ سب سے مسلمہ اصول ہے کہ جہاں کسی کے حقوق پامال ہوں وہاں پہ دادرسی جو ہے وہ مسٹ ہے. اور یہ رومن لا میں قبل مسیح میں بھی یہی پرنسپل تھا. آج ہم ایک سویلائزڈ پیریڈ سے گزر رہے ہیں, اور ہم اتنے پیچھے نہیں جا سکتے کہ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کو دادرسی کے رستے ہم بند کر دیں. ٹھیک ہے, کوشش ہو رہی ہے وہ دادرسی کو بند کرنے کی, لیکن آپ کے اس پریس کانفرنس کی وساطت سے مجھے یقین ہے کہ اس دادرسی کو کوئی بند نہیں کر سکے گا. ناانصافی جو ہے وہ اگر کسی کے ساتھ کی جائے یا کسی سے کسی کا حق چھینا جائے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پانی کا رستہ نہیں روک سکتے, ادھر بیریئر کریں گے تو وہ پانی بھرتے ہوئے اوپر سے نکل جائے گا, ورنہ سائڈ سے آ جائے گا. تو اس لیے جن لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے اس کا تدارک ہوگا, اور انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی, جلد ہوگا. آخری سوال ہے کرمان صاحب. جی جی, ایک پوچھنے دیں, ایک پوچھ لیں. وہ سر 190 ملین کا جو پہلا پارٹ تھا وہ کس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں وہ بس. ہاں, 190 ملین کا جو تھا وہ اکاؤنٹ میں گئے ہیں ایک پرٹیکولر فیملی کے, کیونکہ ان کی لائبلٹی ڈسچارج ہو رہی ہے اس سے. اگر وہ ادھر نہ جاتے تو ان کو اتنے ہی پیسے اپنے پاس سے دینے پڑتے. سو یہ اس کا جواب. تھینک یو. فیملی وہ اصل میں وہاں میں آپ کہیں گے وہاں میں نام نہیں لے رہا, نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہاں پہ 3-4 لفظ استعمال ہوئے ہیں. کئی جگہ پہ کہا گیا ہے بیریا ٹاؤن, کئی جگہ پہ ملک ریاض کا نام آتا ہے, کئی جگہ پہ ان کے صاحبزادے کا نام آتا ہے, کئی جگہ پہ ان کی کچھ اور شاید غالباً کمپنیز ہیں. وہ نہیں, سپریم کورٹ کا کچھ ذاتی اکاؤنٹ ہے, وہ سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ بنایا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اصل میں وہ لائبلٹی ڈسچارج ہو رہی ہے کسی اور کی. یہ دوسری بات یہ کہ آپ نے ججز کا ذکر کیا, محترم جج صاحب, لیکن جن ججز نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا, ٹھیک ہے, حکومت کو ناپسند ہے, وہ فیصلہ ہو گیا, اور وہی جج ابھی تک موجود ہے یہاں پر, تو ان کے بارے میں کیا احکامات ہے؟ وہ کیا گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہیں, صرف ان پاکستان کی وہ تنخواہ مناف نہیں لے رہے, تو پھر تو غلط ہے. لیکن اگر وہ لے رہے تو ان کے خلاف کیا وہ آپ نے قانون سازی کی ہے؟ نہیں, قانون سازی ہوئی ہے. میں نے شروع میں یہ بات کی ہے. میں نے کہا کہ تمام وہ جج صاحبان جن کے فیصلے جو ہیں وہ خلاف قانون بھی ہیں, اور جن کے فیصلے جو ہیں وہ اور کنسیڈریشنز کی وجہ سے انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, تو وہ معاملے جو ہیں وہ بھی احتساب کے زمرے میں آتے ہیں. جی جی سید نثار احمد بشیر بتا رہے ہیں. آپ نے ابھی جس طرح ذکر کیا ابھی 16 ماہ جو لگے ہیں اس کیس میں سارے, اب اس کو مزید کتنا وقت لگے گا اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ ایک القادر والے معاملے میں؟ اور دوسرا آپ نے ایک سیکنڈ پہلے القادر پہ بات کر لیتے ہیں. القادر پہ
اتنے سارے اب فیکٹس آ چکے ہیں کہ وہ جو بیسک جس چیز سے کہ ایک ثابت ہوتا ہے ایک کرپشن کا ایکٹ یا کرائم، وہ سارے فیکٹس آ چکے ہیں. اس میں کوئی اب لمبی چوڑی ایشوز اب نہیں انوالوڈ، اور وہ جیسے ہی یہ تفتیش میں شامل ہوں گے تو یہ جلدی معاملے جو ہے کنکلوڈ ہوں گے. دیر نہیں لگے گی، ان کو دیر نہیں لگے گی. جی تھینک یو جی، تھینک یو سر.